فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 243، باب نمبر 9۔ نمبر 1، ثانیہ زہرا کا ہدف و مقصد۔ نظام آفرینش ہدف و مقصد کا حامل ہے۔ اس ہدف کے حصول کی خاطر عالم ہستی میں کچھ راہیں اور لائے عمل متعین کیے گئے ہیں۔ ان تمام طریقۂ کار میں کوئی شے بیکار و بے مصرف پیدا نہیں کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 16، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 191، اے ہمارے رب، تو نے اس شے کو بیکار خلق نہیں فرمایا۔ انہی مخلوقات کے کائنات کے درمیان ہم نوع انسان کو دیکھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 70، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو اچھی خاصی فضیلت دی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 115، تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ بس لازم ہے کہ تخلیق انسان کا بھی کوئی مقصد ہو۔ بالفاظ دیگر ہر انسانی وجود کی تخلیق کا کوئی ہدف و مقصد ہے جس کی پیروی کرنے میں وہ مصروف ہے، جیسا کہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ حدیث رسول اکرم۔ پھر جس قدر کوئی ہدف بلند و گراں قدر ہوگا، اسی قدر حامل ہدف انسان عظیم و بزرگ قرار پائے گا۔ ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء و معصومین علیہم السلام کے مقاصد و اہداف حیات عوام الناس سے اسی قدر بلند تر و عظیم تر ہوں گے۔ اسی لیے ثانیہ زہرا جیسے افراد تاریخ اگرچہ ان کی مدت حیات بہت کمی کیوں نہ ہو، کہ اہداف و مقاصد حیات عام لوگوں سے اسی نسبت سے وسیع تر اور بلند تر و ارفع ہوں گے۔ ثانیہ زہرا کا مقصد حیات۔ جناب زینب عالیہ کی حیات مقدس کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آرزو اور حسرت و ارمان کی حامل و با مقصد مخدومہ تھیں۔ اپنے مقصد میں دور اندیش، اقدار اسلامی سے باخبر اور نظام آفرینش پر جو رشد و کمال انسانی کا نقطۂ آخر ہے مطلع کامل تھیں، اور یہی وہ اقدار ہیں جو مکمل حق ہیں، فطرت انسانی کا کمال ہیں، بلکہ یہی اقدار خلاصہ کتاب خدا ہیں۔ ثانیہ زہرا زندگی کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کے پیمان مقدس سے اس طرح مربوط تھیں کہ آپ نے اعلیٰ کلمۃ الحق کو اپنا مقصد حیات قرار دے رکھا تھا، اور اس کے حصول کے راستے میں کوئی دقیقہ فروگاشت نہ کرتی تھیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کر رکھا تھا کہ باطل کو کسی پہلو سے معاشرے میں جگہ نہ لینے دیں گی، اور چراغ حق کو دائمی روشن رکھنے میں اپنی مکمل صحیح کو بروئے کار لائیں گی۔ آپ کا عزم تھا کہ ظالموں، زبردستوں، غاصبوں اور مفسدوں کو رسوا کر کے چھوڑیں گی، اور پرچم کفر و تکبر کو سرنگوں کر کے دم لیں گی۔ چنانچہ آپ نے اپنے اس مقصد کے حصول کی راہ میں اپنی جان کو سرمایہ کے طور پر نظر کیا، اسے اپنی زندگی کا فرض اولین جان کر زمانے کے حالات کے مطابق اقدام کیا، اور حصول مقصد کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ ہر حالت میں اپنے ہدف و منزل تک پہنچنے میں اپنی رفتار کو کسی طرح کم نہ ہونے دیں گی۔ اس ہدف کو سامنے رکھ کر آپ نے بچپن ہی سے اس طویل سفر کے لیے
کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا، اپنے عظیم والدین کے زمانہ حیاتی سے اپنے آپ کو منزل آشنائی کا خوگر بنایا، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تکمیل مقصد کے اقدام کی طرح ڈالی، اور امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی میں اپنی منزل کے مراحل کو طے کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئیں۔ احساس فرض، انسان کے ہدف و مقصد کی بنیاد احساس فرض پر قائم ہوتی ہے۔ اہم ترین بات یہ کہ انسان زندگی کے ادوار و مراحل پر خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس کا فرض و تکلیف کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ نظام حیات کی بساط پر ایک اہم مہرے کی حیثیت سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ اس کا مقام صحیح کیا ہے، اسے اس نظام عالم میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کی قوت و توانائی کی حدود کیا ہیں، اس کے نقاط ضعف و طاقت کیا ہیں، اور اسے اپنے مقصد کی راہ میں کیا کچھ کرنا لازم ہوگا۔ تاریخ کی عظیم شخصیات نے انہی خطوط پر اپنے قدم مستحکم کیے اور آگے بڑھائے ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ، حصول ہدف کی خاطر سید الشہداء علیہ السلام کی اسی عزم کے بارے میں جوش ملیہ آبادی نے کہا ہے، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق و ابد کا تاج ادا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ جو لوگ اس قدیم کارزار حیات میں نقوش جدید اور نواحِ نوخیز کی طرح ڈالنے کا باعث بنتے ہیں، انہوں نے اسی جذبے کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائے اور انہی جاویدانہ اقدامات کی مدد سے صفحات تاریخ پر بزرگ ترین شاہدین کی حیثیت سے اپنے نشان ہائے قدم چھوڑے ہیں۔ ہم زیارت ابو الفضل العباس علیہ السلام میں پڑھتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے فرض کو سمجھنے میں کسی طرح سستی نہیں کی، جو فرض آپ کے ذمے تھا اس سے آپ نے بالکل روگردانی نہیں کی، اپنی مکمل بصیرت و فہم کے مطابق امور کو تدبیر کیا اور اس کے مطابق قدم اٹھایا۔ ثانیہ زہرا نے رائے فرض شناسی اور حصول ہدف میں اسی طرح اپنے پائے استقلال کو آگے بڑھایا کہ اپنے عظیم بھائی جناب سید الشہداء علیہ السلام کی میت میں جہالت کی قدیم دنیا کے تمام نقوش کو اکھاڑ پھینکا اور بنی نوع انسان کو ایک نظام جدید سے آشنا کر دیا۔ آپ کا مقصد حیات صحیح اسلام کی ترویج اور معرفت، اس کی نشر و اشاعت اور دین کی خدمت کامل قرار پایا۔ زینب عالیہ کے اس احساس سے مستقل کی بنیاد امام حسین علیہ السلام کے اس جذبہ صحیح پر قائم ہوئی، جس کا محاصل یہ تھا کہ درینہ و ازلی دشمن پوری شدت اور آب و تاب کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں۔ اپنی قدیم اور نسلی کینہ توزی کے پیش نظر وہ لوگ انہدام اسلام کے لیے ہر طرح کی تیاری کر کے اس کو اپنا مقصد حیات بنا چکے ہیں، اور ہم ان کی نیت و مقصد کو پوری طرح یزید کی ولی عہدی اور حادثہ استحقاق کے تماشے کی صورت میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے، زیاد بن ابیہ خائن نقوش کا بانی تھا اور معاویہ کے نصب العین کا حامی تھا، اس کے باپ کا پتہ نہ تھا۔ معاویہ نے اس سے کام نکالنے کی خاطر اسے اپنا بھائی قرار دیا اور اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ معاویہ کے باپ ابو سفیان نے زیاد کی ماں کے ساتھ بدکاری کی اور وہ زیاد سے حاملہ ہوئی۔ اس طرح معاویہ ابن ابو سفیان نے زیاد کو اپنا برادر پدری قرار دیا۔ اس کو واقع استحقاق کہتے ہیں۔ مترجم کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 246، اپنے ہدف پر ایمان۔ ایسے بہت افراد صفحات تاریخ میں ملیں گے جنہوں نے اپنے لیے مشکل اور عظیم ہدف کا انتخاب کیا اور اپنے آپ کو اس ہدف سے منسوب بھی کیا ہوگا، لیکن پھر وہ حصول ہدف کے راستے میں مشکلات و شدائد سے دوچار ہو کر اس ہدف ہی کو فراموش کر بیٹھے ہوں گے اور اپنی ذات کو تمام صعوبات سے آزاد کر لینے ہی میں عافیت جانی ہوگی۔ بالفاظ دیگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہدف کے سلسلے میں
مخلص نہیں ہوتے۔ در حقیقت اپنے مقصد سے مخلص وہی ہوتے ہیں جو آگ میں جل جانا تو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن حصول مقصد کی راہ میں آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں نہیں بھاگتے۔ یہ امر محال ہے کہ دل ایمان سے کاملاً معمور ہو اور پھر بھی انسان صحیح کامل نہ کرے۔ اس بات کا یقین کرنا ناممکن ہے کہ انسان کی رگ و پے میں خون گردش کرتا ہو اور پھر اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے اعصاب کو متحرک نہ کرے یا ریاضت میں سستی کر جائے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک عظیم مقصد کا عزم کیا اور اس کے حصول کے لیے اخلاص کامل کو کام میں لائیں۔ وہ ان بزرگان اور رہبران ایمانی کی پیش رو ہیں جو اپنے عزم میں پختہ اور سچے ہوتے ہیں۔ ان کا اس حقیقت پر مستحکم اور راسخ ایمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے راستے کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو کمزور جانتے ہوئے آرام و سکون کی زندگی کو پس پشت ڈال کر اپنی منزل کی جانب تیزی سے قدم اٹھائیں گے۔ لہٰذا وہ نرم بستر پر سونے کو ترک کر کے خار و خاک کو اپنا بستر قرار دے لیتے ہیں۔ منزل تک پہنچنے کا طریق بہت ممکن ہے کہ ہدف زندگی بہت اعلیٰ و عرفہ ہو، اس کے حصول کی خاطر جذبہ اخلاص بھی موجود ہو، لیکن اس کے حصول کے طریق سے کما حق واقفیت نہ ہو۔ ایسی صورت میں منزل تک رسائی ناممکن ہوگی، بلکہ ہر اقدام سے یہ لا حاصل کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ اس صورت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ منزل کا متلاشی طریقہ ہدف سے اچھی طرح واقف ہو۔ لہٰذا لازم ہوگا کہ انسان اپنے حالات و امکانات صحیح، ماحول اور زمانے کے مسائل نشیب و فراز و امکانات کا کامیابی سے کما حقوق طور پر مطلع ہوتے ہوئے ان تمام شرائط کو سامنے رکھ کر آغاز اقدام کرے۔ اس سلسلے میں کم از کم 2 باتوں سے آگاہی ناگزیر ہوگی۔ نمبر 1، حصول مقصد کے لیے ضروری امکانات، وسائل اور متعلقہ لوازمات کی واقفیت۔ نمبر 2، کامیابی کی فضا سے ہم آہنگ امکانات سے رابطہ۔ ثانیہ زہرا جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی میت میں اپنے وسائل و لوازم و اختیارات و حوصلے کی کاملاً شناسہ ہیں۔ آپ کو علم بلکہ یقین ہے کہ ان سب باتوں میں جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نقصان مال اگرچہ مختصر ہی ہو، اس کا امکان موجود ہے۔ پیر و جوان ساتھیوں کو رمز گاہ میں اترنا ہوگا۔ بچے ہمراہ ہیں جن کو اسیری کی اذیت برداشت کرنا ہوگی۔ ذاتی حیثیت و آبرو بھی رائے خدا میں خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے، لیکن آپ ان سب قربانیوں کو آسان جانتی ہیں۔ زینب عالیہ اپنے تبحیر علمی کے ذریعے فضائے روزگار کو پہچان رہی ہیں، دشمن کی ہیلوں، مکاریوں اور قوت سے آگاہ ہیں، عوام الناس کے اس طرز عمل سے مطلع ہیں جس کا وہ جہالت و غفلت کے باعث ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ دشمن کینہ پرور اور عوام بے جان و زبوں حال ہیں۔ ان تمام صورتوں سے واقفیت کے باوجود سفر اور سلسلہ شہادت و اسیری کو تسلیم کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بقول ڈاکٹر بنت الشاطی مصنفہ کتاب کربلا کے شیر دل خاتون مدعوہ امامیہ مشن لاہور، بنی امیہ و آل ابو سفیان کی حکومت کے نیست و نابود ہونے کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ زینب بانو قہرمان کربلا، صفحہ نمبر 7۔ اسی سے اندازہ کریں کہ کس قدر مقدس مقصد آپ کے سامنے ہے، اس کے حصول کے لیے کیسی فضا ماحول سے مقابلہ ہے، اور کس مہر العقول و فوق العادہ طرز عمل سے آپ نے اقدام فرمایا ہے۔ حصول ہدف کے لوازمات، مقصد صادق، اس پر ایمان کامل، اس کے لیے ممکنہ طریقہ کار کو طے کرنے، اس کے نشیب و فراز کا حساب کر لینے کے بعد ثانیہ زہرا نے اپنے اقدام کی ابتدا فرمائی۔ اپنی تمام صحیح و جملہ ملکات کو میدان عمل میں لا کر شہزادی نے اپنا سب کچھ راحل اسلام میں ڈال دیا۔ یاد رہے کہ زینب عالیہ کے جسم میں بھی ہماری طرح ایک ہی جان تھی، اور اپنی جان سے اسی طرح انہیں محبت بھی تھی۔ آپ صاحب اولاد تھیں اور اپنی اولاد سے عمیق ترین محبت کرتی تھیں۔ آپ کا ایک گھر اور بھرپور زندگی تھی۔ آپ اس گھر کے نظم و نسق کی ذمہ دار تھیں، مال و زر زیور رکھتی تھیں، شوہر، پڑوسی، واقف، سرپرست، سب کچھ رکھتی تھیں، لیکن یہ سب کچھ آپ نے اپنے مقصد کے حصول کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ کے لیے یہ بات ممکن نہ تھی کہ اپنے ہدف اور اس ہدف کے حصول کی راہ میں چونکہ رنج و الام اور مصائب کا سامنا تھا، اس لیے ہدف ہی کو آدھی راہ میں چھوڑ دیں۔ اس راہ میں روز عاشور آپ نے اپنے بچوں کو جانیں قربان کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حادثہ کربلا کے بعد اسیران قافلہ کے مصائب کا مشاہدہ کیا، لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ آپ
اپنی تمام کائنات کو قربان کرتے ہوئے ایک لفظ حسرت و پشیمانی آپ کی زبان سے نکل پائے۔ آپ نے ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی اپنے تمام مراحل میں کسی طرح کی پشیمانی کا شائبہ تک ظاہر نہ ہونے دیا۔ اور ایسا کیوں کرتی ہیں؟ زندگی ہوتی کس لیے؟ اس زندگی کی قیمت کیا دیگر عام خواتین کی طرح چند روزہ زندگی گزار دینا بہتر ہے یا زندگی کو دوام بخشنا زیادہ قابل تعریف ہوگا؟ ثانیہ زہرا نے ابدیت حیات حاصل کر کے زندگی کی قدر و قیمت قائم فرمائی۔ نمبر 2، مقام ولایت سے اتصال۔ ہم اس خاتون عظیم کی اس داستان حیات قلم بند کر رہے ہیں جن کو عمر طویل تو حاصل نہ ہوئی، تاہم جنہوں نے ایسے فرض کی ادائیگی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا جو بے انتہا عظیم فرض تھا۔ اپنے اس فرض کی ادائیگی کی راہ میں ایسے ہولناک حادثات سے آپ کا سامنا ہوا جو مستقل ترین افراد کے قدموں کو لرزا دینے اور قد آور شخصیات کو جھکا دینے والے تھے، لیکن زینب عالیہ سلام اللہ علیہا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ عظیم نور نظر ہے کہ کسی جگہ ان جانکا حوادث کے سامنے اپنے آپ کو جھکنے نہ دیا، بلکہ اس امر عظیم اور بار گراں کو جیسے تنہا اپنے لیے منتخب فرمایا تھا، مقصد اصلی تک پہنچا کر دم لیا۔ زینب عالیہ کی توفیقات کے سلسلہ رموز میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ تمام مدت عمر میں آپ مقام ولایت کے ساتھ پوری عظمت کو دامن میں لیے متصل رہیں۔ آپ کی حیات طیبہ ہر طرح سے مقام ولایت سے منسلک رہنے اور اس کے ہمدم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ولایت مطلقہ کا چراغ ہدایت آپ کے ساتھ رہا اور ہر کیفیت میں آپ نے اس کے نور و ضیاء سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی راہ متعین فرمائی اور اسی متعین راستے سے اپنے تمام اقدامات کو منسلک رکھا۔ نصب العین الحیات۔ ہم ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن و جوانی کا تذکرہ کر چکے، اب ان ایام کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ بھی ہو چکا۔ ہم دیکھ چکے کہ آپ کو سب سے پہلے آغوش رسول خدا حاصل ہوئی، امیر المومنین علیہ السلام جیسے باوقار پدر بزرگوار کا سایہ حاصل ہوا، امام و معصوم بھائیوں کی معیت نصیب ہوئی، سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے شیر پاک سے پرورش پائی، آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم اسلام کی حکومت حقہ کے بانی ہیں، آپ کے پدر بزرگوار پیغمبر اسلام کے خلیفہ جائز وارث بھائی اور وصی ہیں، آپ کے بھائی ایسے جن کو ہر قسم کے بزرگ مراتب حاصل ہیں۔ ان حالات میں زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں زینب عالیہ مقام ولایت حقہ الہیہ سے دور یا ایک طرف رہی ہوں۔ جس طریق کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اختیار کیا وہ ایسا نہ تھا جس پر رہبر کامل کے بغیر چلنا ممکن ہوتا۔ امام حسین سے آپ کو صرف محبت خاندانی یا خونی رشتہ ہی کا رابطہ سے حاصل نہ تھا، جیسا کہ یہ رابطہ کم و بیش ہر شخص کو ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام و پیشوا بھی تسلیم کرتی تھیں، آپ انہیں خلیفۃ اللہ فی الارض برگزیدہ پروردگار عالمین مانتی تھیں اور اسی ایمان و تسلیم کے ساتھ آپ کے ہمراہ عازم سفر تھیں۔ کربلا کی قتل گاہ میں جب آپ نے سید الساجدین علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی کہ رنگ آپ کے چہرے سے اڑ چکا ہے، شدید طور پر بے حال ہے، تو آپ نے انہیں بھتیجا کہہ کر یا اس نام سے جو خاندان میں آپ کے لیے مشہور تھا مخاطب نہیں کیا۔ آپ نے اس وقت بھی اپنے اس خونی رشتے کو ملحوظ رکھا جو آپ کو مقام ولایت سے حاصل تھا۔ آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اس وقت یا بقیت المزائین یعنی اے وارث سابقین اور سابقہ مقامات الہیہ کے سلسلے کے مالک کہہ کر مخاطب کیا۔ تحفظ ولایت کے لیے اقدام۔ ثانیہ زہرا نے اصول ولایت کو دوام اور حکومت حقہ کے قیام میں کوشش اور ریاضت کو اپنا مقصد اور نصب العین زندگی بنا رکھا تھا۔ یہ چیز ہم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی حیات اقدس میں بھی پاتے ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے وفات رسول اکرم کے بعد کیوں اپنے آپ کو رنج و الم کے حوالے کیا تھا؟ کیا یہ سب اس لیے تھا کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت علی علیہ السلام اقتدار و حکمرانی حاصل کریں اور وہ خود بطور خاتون حکومت آرام و آسائش کی زندگی بسر کریں؟
ہرگز ایسا نہ تھا۔ ہم نے ان کی حیات طیبہ کا لائے عمل یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود محنت و مزدوری کرتی تھی تاکہ حاجت مندوں کو لباس و غذا فراہم کر سکیں، خود اپنے آپ اور اپنے بچوں کے کھانے کو نظر انداز کر دیتی تھیں تاکہ مسکین و یتیم و اسیر بھوکے نہ رہیں۔ سورہ دہر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اسی طریقہ کار کو اپنے افکار اور ریاضت پر استوار کیا تھا۔ ہم آپ کی نور نظر زینب عالیہ کی زندگی میں بھی یہی نصب العین مشاہدہ کرتے ہیں۔ زینب عالیہ ہرگز تنگ دست و عاجز نہ تھی کہ اس طریقہ کار کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتی۔ آپ کا اپنا ایک گھر تھا اور ایک معیاری زندگی تھا اور آپ خود صاحب اولاد تھیں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ پیغام اسلام کے عظیم کام پر قربان کر دیا۔ نصب العین حیات کی بنیاد اسی طرز عمل پر رکھی تاکہ مقام ولایت کا دفاع کر سکیں، حکومت الہیہ کو استحکام مہیا کریں تاکہ لوگ اسلامی حکومت کے طریقہ کار کا لطف حاصل کر سکیں۔ آپ کا یہ اقدام ہرگز اس غرض سے نہ تھا کہ آپ کے قریب ترین عزیزوں میں امام حسین علیہ السلام نام کے کسی فرد نے جہاد کا علم بلند کیا اور آپ کی امداد کی، اس کو احتیاج تھی، لہذا آپ ان کی استعانت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بلکہ اگر یہی صورت آپ کے اپنے خاندان کے علاوہ کہیں اور بھی پیدا ہو جاتی تو زینب عالیہ اٹھ کھڑی ہوتی اور خود اپنے مقام پر دین حق کی خاطر اپنے جوش و ولولے کا اظہار کرتی۔ آپ کی حیات مقدس کا مطالعہ آپ کی اس روشن زندگی کی خبر دیتا ہے اور آپ کا طرز عمل تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک عمدہ ترین سبق ہے کہ اپنی زندگیوں کو دفاع حق میں صرف کرنا اپنا نصب العین قرار دیں اور اس سلسلے میں اپنے مال و جان کو ترجیح نہ دیں۔ غرض کہ زندگی استقرار حق کی خاطر ہو نہ کہ اپنے افراد خاندان کی زندگیوں کی خاطر۔ ثانیہ زہرا کی ہمت بلند۔ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے اقدام کو زینب عالیہ جیسی بزرگ مخدومہ ہی کی بلند ہمت و استقلال سے دوام و جاویدانی حاصل ہوئی۔ اس تمام واقعے میں آپ ولایت امام حسین اور سید الساجدین علیہم السلام کے درمیان مقام اتصال کی مالک نظر آتی ہیں۔ روز عاشور تمام واقعات کے دوران امام زین العابدین بیمار و مبتلا بخار تھے، لہذا اور کوئی چارہ کار نہ تھا سوائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام آپ ہی سے وداع آخر کرتے اور اسرار امامت بھی آپ ہی کے سپرد کر کے عازم جہاد ہوتے تاکہ حالات کے روبہ درستی ہونے پر امور ولایت اپنے مقام میں صحیح کی جانب پلٹ آئیں۔ ثانیہ زہرا نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء خاص کی ہدایت کے تحت اس فرض اور رسالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ آپ نے معاشرے میں ایسے امر کو زندگی و استقرار بخشا جس کے مرد بھی متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ جب لوگ عملاً بنی امیہ کی دست برد سے آزاد ہوئے تو یہ سوچنے بلکہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ حکومت خاندان رسول و علی کا ہی حق ہے، جس کو ترک و فراموش کرنا بدبختی کا سبب ہے۔ عوام الناس یہ سوال اس لیے اٹھا رہے تھے کہ ولایت حقیقی و ولایت حقہ کے مقام کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ کریں، ان کے ساتھ منسلک نہ رہیں جنہوں نے حیلہ و استبداد کے ذریعے حکومت پر قبضہ کر رکھا تھا۔ حقیقت یہ کہ دین میں مقامات معنوی اور ولائے پروردگار وہ مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ودیت ہوتے ہیں، ان پر زبردستی تصرف و قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر سیدہ زینب عالیہ کی ریاضت و ادائے فرض کے نتیجے میں تھوڑا عرصہ نہ گزرا تھا کہ ظلم و استبداد کے خلاف قیام و اقدامات کا آغاز ہونے لگا۔ بنی امیہ کی بساط اقتدار اکھاڑ پھینکی گئی اور ان کے سربراہ لوگ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، لیکن افسوس کے دور بنی عباس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہ تھیں، ورنہ صفحہ نمبر 251 باب نمبر 9 نمبر 3 ثانیہ زہرا کا اقدام و احساس فرض۔ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت میں جہاں کہیں سیدہ زینب عالیہ کا نام نامی آتا ہے، اس سے کم از کم دو چیزیں نہا خانہ ذہن میں ضرور ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 مصائب کربلا، نمبر 2 کربلا کے عبرت خیز واقعے کا پیغام۔ ثانیہ زہرا نے امام حسین علیہ السلام کی میت میں جو آپ کے برادر بزرگ امام اور
رہبر معصوم تھے۔ ایسے فرائض اپنے ذمے لیے جن کے بارے میں نہایت عمیق سوچ و فکر کی ضرورت ہے۔ اس فرض میں ایسے دقیق و ظریف نکات و مقامات سامنے آتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان میں غفلت کا شائبہ آ جاتا تو تمام صحیح لاحاصل و ناقص ہو کر رہ جاتی۔ لہٰذا ہر مقام پر ہم شہزادی کو ہوشیار اور مستعد پاتے ہیں، اور کوئی موقع ایسا سامنے نہیں آتا جہاں آپ اپنی کشمکش اور جہاد میں شجاعت روحانی یا احساس فرض کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب ان فرائض کی ادائیگی میں جو آپ نے اپنے لیے منتخب فرمایا تھا، آیہ مبارکہ انشقاق، اگر تو اپنے پروردگار کی حضوری کی کوشش کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے سامنے حاضر ہوگا کا مصداق ہے۔ آپ نے اپنی تمام ہمت و استطاعت اس راہ میں صرف کر دی ہے، اور تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی کہ انجام دہی فرض کے راستے میں ایک لحظے کے لیے بھی آپ کی طرف سے کسی قسم کی کمزوری کا نشان نہیں ملتا۔ احساس فرض اور رقت قلب، ایسے دو افراد کو سامنے رکھیں جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ادائے فرض کی خاطر آمادہ و مکلف جانتے ہوئے اپنے فرائض کے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ان سے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہی نظریے کے تحت فرض کو پورا کرتا ہے کہ ادائیگی فرض کے بعد اسے معاوضہ یا اس کا بدل ضرور مل جائے گا۔ دوسرا فرد ایسا ہے جو اسی فرض کو پوری تندہی کے ساتھ بجا لاتا ہے، لیکن اس تمام عمل کے دوران خلوص، رقت قلب اور پاکیزہ و بے لوث احساس کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ فرض ایک ہی ہے، لیکن دونوں ادا کنندگان میں بلحاظ ادائیگی فرق ہے۔ ثانیہ زہرا پہلے شخص کی طرح عادتاً مجبور نہ تھی کہ ادائیگی فرض کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے فطرت و عادت سے مجبور ہو کر بطور مکلف کام کرتی ہیں۔ اس کے برعکس آپ کا جذبہ فرض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تھا، اور وہ ادائیگی فرض کو اس طرح خود اپنا کام جانتی تھی جس طرح محبت سے مجبور ہو کر ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے سرانے بیدار و بے آرام بیٹھی رہتی اور اس کی تیمارداری میں شب بسر کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح زینب عالیہ سید الشہداء علیہ السلام کی مشن میں ہمہ وقت مستعد رہیں اور مقصد حسین کے دفاع میں اپنے آپ کو ہمتاً مصروف رکھا۔ دراصل زینب عالیہ کربلا کے اقدام بلکہ اس سے بھی بلند تر مقصد یعنی ولایت حقہ پروردگار اور حکومت الہی کو اپنی اولاد کی طرح عزیز و محبوب جانتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری ہستی کو اس فرض کی ادائیگی اور اس اصول کی حیات مستقل کی خاطر پیش کر دیا تھا۔ اقدام جناب سید الشہداء علیہ السلام کو جو اعلائے کلمہ حق کی خاطر تھا، آپ نے اپنے گھر، زندگی، شوہر، حتیٰ کہ اولاد سے بھی زیادہ عزیز جانا، جس کی دلیل ہے کہ آپ نے اس اقدام کی طرف پوری جد و جہد میں برابر کا حصہ لیا، یہاں تک کہ ادائے فرض کی راہ میں اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا ہے۔ اس قسم کے صحیح و قیام ایک سوز درونی کی کیفیت پیش کرتے ہیں۔ حصول مقصد کی خاطر آپ کی جستجو اور احساس فرض کی شدت آپ کو آمادہ پیشکش کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف جان انقلابی نہیں ہے بلکہ ایک مادر دلگیر، مخلص و فداکار بھی ہیں۔ لیکن یہ سب فداکاریاں حفظ مقصد کی خاطر عمل میں آتی ہیں، اور یہ صحیح اس انتہا کو پہنچتی ہے جو آپ کے قلب و ضمیر کو مطمئن کر کے رہتی ہے۔ زینب عالیہ کی اہمیت فرض اور آپ کی صحیح واقع کربلا کو تصور میں لائیں۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک بیابان میں پہنچا دیا گیا جو شہر و آبادی سے دور، خشک، بے آب و گیا ریگستان ہے، ایسی جگہ جہاں نہ اپنے لیے لشکر جمع کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دور حاضر کی زبان میں یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر لوگ دریافت کر سکیں کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کس حال میں ہیں یا آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر بے شمار لشکر آپ کے مقابل آ جاتا ہے، اور ایک ایسی جگہ جنگ آپ پر مسلط کی جاتی ہے جہاں طرفین جنگ میں کوئی مناسبت نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ایک دن میں آپ کے تمام ہمراہی و عزیز درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ محاصرہ کرنے والے ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر اپنے کام کو پورا کرتے اور سمجھنے لگتے ہیں کہ کربلا کا کام ختم ہو کر صرف تاریخ کے ایک واقعے سے
زیادہ اہمیت نہ پائے گا۔ یہاں سے حادثہ کربلا میں ثانیہ ظاہرہ کے کارنامے کی اہمیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب آپ اپنا فرض یہ قرار دیتی ہیں کہ اتنا بڑا یہ واقعہ ایثار برائے دین حق صرف صفحات تاریخ کی زینت بن کر زمین تاریخ میں دفن ہو کر ہی نہ رہ جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقعہ کربلا منصہ شہود پر حیات جاوید و مستقل حاصل کر لیتا ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں اوراق اور نشانات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن پر اس المیہ کی تفصیلات باہم پہنچائی جاتی ہیں۔ قرۂ ارض کے طول و عرض میں اس واقعے کی تفصیلات سے متعلق دفتر سیاہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے اسلوب سے ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا ہر متمدن قوم کے لیے زینت بن کر ابھرتا ہے۔ اقوام عالم قیام حسینی سید الشہداء علیہ السلام کی شان حق گوئی اور حق طلبی اصول مقصد میں جہاں سپاری کو مشعل راہ تسلیم کرتی ہے، لہٰذا ہر مقام جہاں انسانوں کی آبادی ہے سلام بر حسین اور لعنت بر یزید کی آوازوں سے گونجنے لگتا ہے، اور ہر قوم تسلیم کرتی ہے کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشورہ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں کتاب کے پارٹ نمبر 21 کا اختتام کرتے ہیں۔